اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ زمین پیدا کی، اس کو فرش بنایا اور بچھایا۔ یہ زمین بھی بہت وسیع ہے۔ اس زمین پر 7 سمندر ہیں۔ اس کے ایک سروے کے مطابق 71% رقبہ زمین کا 71% رقبہ پانی پر اور سمندر پر مشتمل ہے۔ باقی 29% رقبہ پر جنگلات ہیں، وسیع و عریض صحرا ہیں، آبادیاں ہیں اور گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں۔ یہ ایک خشک علاقے پر اور میدانی علاقوں پر بھی مشتمل ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اس زمین پر اس وقت 284 ممالک بھی موجود ہیں، جو ان کی آبادیوں پر بھی مشتمل ہیں، انسانوں کی آبادی بھی ہے، اور ہماری زمین اس لحاظ سے بہت ہی وسیع ہے۔ مگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہے ایک رائی کے برابر بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت بلند اور بہت ہی بڑی شان والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے اس کے پیدا فرمایا، ہر روز اس کا حسن اور بناؤ سگار میں مصروف ہیں۔ صبح شام جنت کے بناؤ سگار کی وجہ سے اس کے حسن کو ایک دوام بخشا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جنت ایک بہت ہی وسیع جسم والی ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک 10,000 مربع میل پر مشتمل ایک بہت بڑا صحرا ہو، تو آپ چشم تصور میں سے دیکھیں تو وہ بہت وسیع صحرا ہے۔ 10,000 مربع میل کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ 50-100 مربع میل بھی جگہ ہو تو آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو 10,000 مربع میل مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں تو کتنی وسیع جگہ ہے۔ اور اس کی گود میں اگر ہم ایک اینٹ کو رکھ دیں، ایک اینٹ کے رکھنے سے ہم یہ تصور کریں کہ ایک اینٹ کتنی چھوٹی ہے اور وہ 10,000 مربع میل کا جو صحرا ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے ہماری عقل دنگ رہ جائے گی، ہمارا شعور، ہمارا ادراک ایک بے بس نظر آئے گا کہ ہم اس کو تصور کر سکیں۔ تو ہماری زمین، ہم اس کو یہ ایک اینٹ تصور کر لیں، یہ ایک اینٹ کتنی چھوٹی ہے اور 10,000 مربع میل پر مشتمل صحرا کتنا بڑا ہے۔ تو دوستو، یہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ہماری زمین کی وسعت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس جنت کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور ہم اس دنیا کی زندگی میں اگر ہمارے پاس بہت تھوڑے مکان ہیں، رہنے کی جگہ بہت تھوڑی ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کے قرآن پاک میں جو وعدے ہیں، اس کے وعیدیں ہیں، اس پر ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ اپنی زبان سے بیان فرمائی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سچے ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس زمین پر ہم ایک تنگی کی زندگی گزارے ہیں، ہمارے مکان بہت تنگ ہیں، تو ہمیں یہ امید بھی کرنی چاہیے کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نیک عمل کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے وہاں پر بہت آسائشات ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ کسی انسان کو کیا معلوم کہ اس کے لیے کیا کیا جنت کی ٹھنڈک جنت میں رکھی گئی ہے۔ تو ہمیں دوستو بھائیوں زیادہ سے زیادہ یہ محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک قدرت پر اور اس کے عدم اور غیب پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ بحق ہے، وہ بالکل حاضر ہے۔ گو ہمارا ادراک بہت محدود ہے، گو ہماری سوچ، ہمارا شعور بہت محدود ہے،
مگر یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے برحق پیدا فرمائی ہیں اور ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔